آج کے اس مفید اور دلکش ٹاپک پر آگے بڑھنے سے پہلے تمام پیارے دوستوں کو قمر زمان کی طرف سے سلام عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قمر پی وی مائلز۔ اگر آپ اسی طرح کی گریٹسٹ پیپل کی بایوگرافی، انسپیریشنل سٹوری، موٹیویشنل ویڈیو اور انٹرپرینور کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبا کر ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پر وقت حاصل کر سکیں۔ آج ہم جس سائنٹسٹ کی زندگی کے بارے میں کچھ اہم باتوں کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے آئنسٹائن۔ 4 مارچ 1879 کو جرمنی کے ایک شہر اولم میں پیدا ہوا۔ باپ کا نام ہرمن آئنسٹائن اور ماں کا نام پون آئنسٹائن تھا۔ آئنسٹائن پیدا ہوتے ہی دوسرے بچوں سے کافی مختلف تھے۔ ان کا سر دوسرے بچوں سے کافی بڑا تھا۔ دوسرے بچوں کی نسبت کافی دیر بعد بولنا شروع کیا تھا۔ اس کے والدین اس کے نہ بولنے پر بہت پریشان تھے اور ان کے فیوچر کے بارے میں کافی پریشان تھے۔ جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو ان کے گھر والے کافی خوش ہوئے۔ تقریباً 4 سال بعد انہوں نے بولنا شروع کیا تھا۔ وہ اسکول جاتے تھے لیکن اسکول کو ایک جہل کی طرح سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس اسکول میں کوئی بھی آزاد نہیں ہے، کوئی بھی اپنی آزادی سے کچھ کر نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ اتوار اور چھٹی کے دن کا انتظار کرتے رہتے۔ چھٹی کے دن وہ اپنے باپ کے ساتھ کسی پارک میں جاتے اور اکیلے بیٹھے رہتے تھے اور اس پلانٹ کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، یہ کیا ہے، اور اس پر غور کرتے رہے۔ واٹ از ٹائم اور واٹ از اسپیس؟ یہ سوال ان کو کافی تنگ کرتے رہتے اور ان سوالوں کے ساتھ وہ کافی دیر ٹھہر گئے اور آخر کار ان کو جواب ملنے شروع ہو گئے۔ ان کی ایک مشہور تھیوری میں سے ایک تھیوری یہ بھی ہے، دا تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ E=mc²2 مشہور تھیوری ہے۔ وہ کہتے تھے نیچر از ناٹ اے پروڈکٹ آف گاڈ، نیچر از گاڈ، ایوری تھنگ از کنیکٹڈ۔ ان کی یاد میں 14 مارچ کا دن جینیس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 14 مارچ کو وہ پیدا ہوئے تھے۔ اس کے دوست اس کو کہتے تھے کہ یہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پائے گا، یہ ایک ایب نارمل ہے۔ وہ کہتے تھے کہ تم زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ ان کی یادداشت کافی کمزور تھی، وہ چیزوں کو بہت جلدی بھول جایا کرتے تھے۔ ان کے واش روم میں ایک کاپی پینسل ہمیشہ سے پڑی رہتی تھی۔ جب بھی انہیں ادھر کوئی آئیڈیا آتا تو وہ جلدی جلدی اپنی ڈائری پر نوٹ کر لیتے اور وہ اپنے آئیڈیاز کی لسٹ بناتے۔ ایک دن ان کا دوست ان سے ملنے آیا اور انہوں نے کہا کہ آئنسٹائن آپ کا نمبر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ اپنی ڈائری پر دیکھنے لگے۔ ایک دن ان کا دوست ان سے ملنے کے لیے گھر آیا تو وہ ملنے کے بعد جانے لگا تو انہوں نے آئنسٹائن کا نمبر پوچھا تو وہ نمبر پوچھتے ہی آئنسٹائن اپنی ڈائری پر دیکھنے لگے۔ دوست نے بولا کہ آپ کو اپنا نمبر بھی یاد نہیں؟ انہوں نے کہا جو چیز مجھے کتابوں میں مل سکتی ہے، ڈائریوں میں مل سکتی ہے، میں اسے کیوں یاد کروں؟ میں اسی طرح کا نالج کیوں اپنے دماغ میں بھروں جس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے؟ ایک دفعہ وہ ٹرین پر سفر کر رہے تھے تو ان کی ٹکٹ گم ہو گئی۔ لکیلی ان کا کنڈکٹر ان کو جانتا تھا کہ یہ آئنسٹائن ہے۔ وہ کنڈکٹر ان کو جانتا تھا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ نے ٹکٹ خریدا ہوگا۔ انہوں نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملے گی؟ حالانکہ انہیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ یونیورسٹی سے گھر آتے آتے وہ اپنا راستہ ہی بھول گئے، لیکن پورے شہر میں ان کو پتہ تھا کہ یہ آئنسٹائن ہے، لیکن وہ ٹیکسی والا انہیں نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے کہا، آئنسٹائن نے ٹیکسی والے سے پوچھا کہ آپ آئنسٹائن کے گھر کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں جانتا ہوں، آپ ان کے گھر جانا چاہتے ہیں، مجھے پتہ ہے، میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں ہی آئنسٹائن ہوں۔ تو وہ کافی شاک ہوئے، ان کو وہ گھر پہنچا کر آئے اور آئنسٹائن نے انہیں کرایہ دینے کی کوشش کی لیکن وہ ٹیکسی والی نے ان سے وصول نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اتنے عظیم سائنٹسٹ ہیں، میں یہ کرایہ آپ سے وصول نہیں کروں گا۔ ایک دفعہ وہ اپنے پرسنل ڈرائیور کے ساتھ کسی اجتماعی تقریر پر جا رہے تھے تو ان کے ڈرائیور نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ کتنا سفر کیا ہے اور آپ کی تقریر میں نے کتنی دفعہ سنی، اب تو مجھے یاد ہو چکی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آج ادھر تقریر کر سکتا ہوں۔ تو آئنسٹائن کے ڈرائیور نے ادھر تقریر کی۔ آئنسٹائن نے کہا ٹھیک ہے آج تم تقریر کرو گے۔ تو آئنسٹائن کے ڈرائیور نے اس اجتماع میں تقریر کی اور کافی سوالوں کے جواب دیے، لیکن ایک سوال کافی مشکل تھا۔ وہ بھی بہت سمجھدار تھا، آئنسٹائن کا ڈرائیور تھا۔ اس نے کہا یہ سوال کا جواب تو میرا ڈرائیور بھی دے سکتا ہے۔
تو آئنسٹائن نے اس کا جواب دیا۔ ایک دفعہ انہیں کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے انوائٹ کیا اور ان کے ساتھ ان کی مسز بھی گئی، اور اس ٹیکنالوجی روم میں ایک بہت بڑی دوربین پڑی تھی اس وقت کی، جس سے وہ اس پلانٹ اور دوسری گلیکسیز کو دیکھتے تھے۔ تو اس کی بیوی نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم اس کی مدد سے اس پلانٹ اور دوسرے پلانٹ کی گلیکسیز اور سیاروں کے متعلق مشاہدہ کرتے ہیں۔ آئنسٹائن کی بیوی نے کہا اس طرح کے مشاہدے تو میرا ہسبینڈ اپنے لفافوں کو دیکھ کر ہی کر سکتا ہے۔ جب جرمنی کے حالات کافی خراب ہو گئے ہٹلر کی وجہ سے، جب اندرونی خانہ جنگی تھی، تو انہوں نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا اور کافی ملکوں نے ان کو نیشنلٹی کی آفر بھی کی، لیکن انہوں نے امریکہ کو ہی پسند کیا۔ وہ امریکہ چلے گئے اور ایک پرنسٹن یونیورسٹی میں وہ ایک پروفیسر لگ گئے۔ امریکہ والوں نے ان کے پیچھے جاسوس بھی لگائے رکھے تھے کہ یہ اپنی تھیوری کا غلط استعمال نہ کرے، لیکن امریکہ نے ان کو سیاست میں آنے کے لیے بھی آفر کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں سیاست کے لیے نہیں بنا۔ ایک دفعہ وہ ندی کے کنارے ٹہل رہے تھے اور اپنا سنگار پی رہے تھے۔ ایک دفعہ ندی کے کنارے ٹہل رہے تھے، پھسل کر ندی میں گر گئے تو سارے کپڑے چیزیں بھیگ گئی، لیکن انہوں نے اپنی سنگار کو بچا لیا۔ جب وہ کالج میں پڑھ رہے تھے تو 2 سبجیکٹ کے علاوہ، فزکس اور میتھ کے علاوہ، وہ سب سبجیکٹ میں فیل ہو گئے تھے، لیکن اگر آج فزکس میں ان کا ذکر نہ آئے تو فزکس نامکمل لگتی ہے۔ ان کو زندگی میں 1-2 بار کافی بہت گہرا صدمہ پہنچا۔ جب ایک دفعہ ان کی پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی، اس کے بعد جب اس کی بنائی ہوئی تھیوری کو غلط استعمال کیا گیا، جو جاپان میں ٹریجڈی ہوئی تھی ایٹم بم کے حوالے سے۔ اس دنیا میں جو پہلا ایٹم بم بنا تھا، ان کی تھیوری کی وجہ سے ہی بنا تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئے اور چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے کہا اس بیماری کے لیے آپریشن کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے فیملی سے کہا کہ اب جانے کا وقت آ گیا، اس آرٹیفیشل زندگی سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ 18 اپریل 1955 کو وہ اپنے رب حقیقی کو جان گئے۔ ڈاکٹر نے ان کے گھر والوں کی پرمیشن کے بغیر ان کا دماغ نکال لیا گیا اور مشاہدہ کے لیے پوری دنیا کے سائنسدانوں کو بلایا گیا اور ان پر مشاہدہ کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے برین کے سیلز عام برین دماغ سے کافی زیادہ ہیں۔ ان کی زندگی کے کافی متعدد واقعات ہیں۔ یہ چند واقعات کچھ آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔